الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عزیز طلبہ اور معزز سامعین، میں نے بارہا یہ بات بتائی ہے کہ مذہب اسلام کی بنیاد پڑھنے پڑھانے سے ہے. اس ملت کی اور اس امت کی بنیاد ہی پڑھنے سے شروع ہوتی ہے. لیکن آج بڑا المیہ ہے کہ اس امت میں پڑھائی لکھائی کے تعلق سے بڑی غفلت اور کوتاہی نظر آتی ہے. اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے دنیا کو تہذیب و ثقافت کا درس دیا، جس نے الفت و محبت کا، انسانیت کا، اخوت و ہمدردی کا درس دیا. لیکن آج ہم مسلمان ان ساری باتوں سے کوسوں دور ہیں. یہ بڑا المیہ ہے. ان ساری باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم تعلیم کو فروغ دیں، خصوصاً دینی تعلیم کو فروغ دیں. اس لیے کہ دینی تعلیم ہی وہ منہج ہے، وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم عزت اور شرافت اور ہر طرح کے کمال کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اس تعلیم سے دور ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے ہم ترقی کر سکیں. ہم پیسہ تو کما سکتے ہیں، دولت تو کما سکتے ہیں، لیکن ہم صحیح مقام کو حاصل نہیں کر سکتے. اور دنیاوی تعلیم یہ ہمیں دولت اور پیسہ، مال یہ سب تو عطا کر سکتی ہے، لیکن سکون و اطمینان عطا نہیں کر سکتی. راحت اور اطمینان، سکون یہ سب عطا نہیں کر سکتی. پیسے سے انسان چیزیں خرید سکتا ہے لیکن راحت اور اطمینان نہیں خرید سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو اور اپنے اتہاس کو یاد رکھتے ہوئے دینی تعلیم کو فروغ دیں، اور ہم شروعات اپنے آپ سے کریں. اگر ہم نے یہ کام کیا کہ دینی تعلیم کو فروغ دیا اور اس کی شروعات ہم نے اپنے آپ سے کی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں، کسی دور میں ہم ترقی کر سکیں. اور یہ سمجھنا کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے، یہ تو ایک طرح کا بہانہ ہے. اور بہانے بازی سے انسان ہو سکتا ہے کہ معاشرے سے، ماحول سے اوجھل ہو جائے، لیکن وہ اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم اقرأ باسم ربک الذی خلق کے پیغام کو سمجھیں اور ہم تعلیم کو فروغ دیں، اس لیے کہ ہماری بنیاد ہی تعلیم ہے. چلتے چلتے ایک بات اور عرض کر دوں کہ غزوہ بدر کے اندر جو قیدی گرفتار ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو اتنی اہمیت دی کہ ان قیدیوں کا فدیہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے یہ طے فرمایا کہ ایک تعلیم یافتہ انسان، ایک تعلیم یافتہ قیدی ہمارے مسلمان 10 بچوں کو تعلیم دے، ان کو پڑھنا لکھنا سکھائے. اور اس پڑھنے لکھنے سے تعلق دین کا اور قرآن کا نہیں تھا، بلکہ ابھی تو اسلام کی شروعات تھی. صرف دنیاوی تعلیم کا ہی مسئلہ تھا. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.